بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پڑھا اور آپ حضرات نے محنت سے سنا بھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو میرا پریوار کھو گیا ہے اب وہ واپس نہیں آنے والا، لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات واپس آ گئے۔ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ابھی مجھے نظامت کرنے جب آنا تھا دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک لڑکے سے کہا بابو ایک گلاس پانی لاؤ، گلا سوکھ رہا ہے، نظامت بولنا ہے۔ وہ نہیں سنا۔ میں نے اس کو دوسری مرتبہ کہا بابو ایک گلاس پانی لاؤ، گلا سوکھ رہا ہے، نظامت بولنا ہے۔ وہ نہیں سنا۔ میں نے اس کو تیسری مرتبہ کہا بابو ایک گلاس پانی دے دو۔ وہ نہیں سنا، اٹھ کے چلا گیا۔ تو جو بغل میں لڑکا تھا اس نے کہا حضرت یہ بہت بے وقوف قسم کا لڑکا ہے، یہ کسی کی بات مانتا نہیں، آپ ایک کام کریے خود جا کر پی لیجئے، ایک گلاس میرے لیے لیتے ہیں۔ میں نے سر سے قدم تک دیکھا اور دیکھا اس سے کہیں زیادہ بے وقوف تو دکھائی دے جو کہہ رہا ہے حضرت پی لیجئے اور لیتے آئے۔ مدرسے کے طلباء کرام تشریف کرتے ہیں، دیکھیے جبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی شان میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے مہمان جہاں قدم رکھتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ مدرسے کے طلباء جس قبرستان کے راستے سے گزر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے قبر والوں کے عذابات کو دور کر دے رہا ہے۔ ایک دن محلے میں ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تو صوفی اسلام صاحب کی طرح کوئی ایک ناظم صاحب تھے، ناظم صاحب نے کہا بھائی محلے میں انتقال ہوا ہے تو مدرسے میں پڑھائی کرانا صحیح نہیں ہے لہذا چھٹی کر دیا جائے۔ تو جب چھٹی ہو گئی تو بچوں نے آپس میں تبصرہ کیا، کہا کہ یہ چھٹی کیوں ہوئی؟ تو کہا محلے میں ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا اسی بنا پر چھٹی دی گئی۔ تو بچوں نے کہا یار اگر دو چار بزرگ انتقال کر جائے روز روز کر کے تو ہم لوگوں کو چھٹی ملتی رہے۔ خیر وہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ 2-3 بچے گزرے رات میں گھومنے کے لیے ٹہلنے کے لیے جا رہے تھے کہ چوترا پر دیکھا تو دو بزرگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک طلبہ نے کہا دیکھو دو چھٹی آپس میں ابھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مدرسے کے طلباء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عروج و بلندی عطا فرمائے، زیور تعلیم سے آراستہ فرمائے، یہ حافظ قرآن بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں شاندار عالم دین بھی بنا دیا۔ اور جس استاد نے اچھا اس میں سب سے بڑا رول، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی ضمانت جو ہے وہ استاد کا ہوتا ہے۔ اگر یہ چہرہ آپ مسکراتا دیکھ رہے ہیں تو ایک دفعہ اسے بھی دیکھ لیں شاید اس نے اپنے بھوک کو مارا ہوگا، پسینے کی تپش اور گرمی کو برداشت کر کے انہیں حافظ قرآن بنایا ہوگا۔ اب اگر سارے ممبر پر بیٹھنے والے جتنے ہیں سب استاد ہی کی بدولت ہیں، اگر میں آپ کے دل کی بات کر جاؤں تو آپ خاموش نہ رہیں گے، ورنہ میں یہی کہوں گا سرکار حافظ ملت علیہ رحمت فرماتے ہیں اس شخص کو ممبر پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے جو ممبر کا حق ادا نہ کرے۔ اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سارے لوگ متفق ہوں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں، اور ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے اپنا تو شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں، تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں۔ بھائی توفیق رضا اسماعیلی نے زبردست کلام انداز پڑھا اور اتنی محنت و مشقت کے ساتھ پڑھا، سبحان اللہ۔ بس یار دکھاتے زیادہ ہو دیتے بہت کم، جی ایس ٹی ہمارے والے میں لگتا ہے بہرحال آپ یہ نہ سوچئے ادھر سے بھی ملتا ہے، پیکروں خلوص دیتے ہیں علماء بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اب ایک شعر پڑھ رہا ہے، سارے لوگ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ دعائیں بھی دے گا، ہے نا؟ اظہر صاحب اللہ کا شعر پڑھ رہا ہوں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے اپنا تو پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد
सीधी हो गई। सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, इसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। अब आप लोग सुभान अल्लाह कहिए तो आपके मिजाज का एक शेर सुनाओ और इसके बाद मैं अपने जहाँ माइक से हट जाऊंगा, यहाँ से मैं गुजर जाऊंगा। बहरहाल आप ये ना सोचे कि मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मैं यहाँ से वहाँ बैठ जाऊंगा। बस आप लोग थोड़ा सा तैयार हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। भाई एक वक्त में मैं दो काम नहीं कर सकता। एक पत्थर ढोने वाला कांधे पर पत्थर लेकर के रास्ते में जा रहा था, तो पीछे से एक शख्स हाँफता हुआ आ रहा था। पत्थर ढोने वाले ने हाँफने वाले से पूछा, कहा ये बताओ मेहनत मैं कर रहा हूँ, पत्थर मैं ढो रहा हूँ, तुम क्यों हाँफ रहे हो? उसने कहा एक वक्त में दो काम नहीं हो सकता, लिहाजा तुम पत्थर ढोने का काम करो, मैं हाँफने का काम करूँ। तो भाई मैं अगर शेर कर रहा हूँ तो आप सुभान अल्लाह की ड्यूटी निभा लीजिए। बहुत जल्द आले नबी औलाद अली चमन ज़हरा के फूल औलाद गौस आज़म सैयदी सनदी आकाए मौलाई सैयद मोहम्मद कामिल रज़ा ज़ादल्लाहु शरफ़ा की आमद होगी और उनके खिताब नायाब से आप कसब फैज़ हासिल करेंगे। एक शेर में पढ़ देता हूँ, मुलाज़ा फरमा लीजिए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसा शेर पढ़ रहा हूँ, खुदा करे काली मुर्गी उजली हो जाए, जो सुभान अल्लाह ना बोले उसके मुंह में खुजली हो जाए। शेर पेश कर रहा हूँ, निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। अब थोड़ा इसका इको कम करिए, 50 ग्राम इको कम करिए, ऐसा लगे कि इनको आवाज सुन। अब समझ रहा है समझ में? आज का साउंड मामला ऐसा है, अगर तेज कर दिया जाए तो आपको दिक्कत, धीरे कर दिया जाए तो हमें दिक्कत। मामला बहुत जो है उल्टा सीधा चल रहा है। बहरहाल आपका साउंड बज बहुत अच्छा रहा है। अल्लाह आपको एक साल नहीं अगले साल भी सलामत रखे, और मैं आता जाता रहूंगा, आपको दुआ देता रहूंगा। भाई दुआ सिलसिला में आपका क्या जाता है? देखे शेर देखें, निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। अब इस तरह सुन करके आप लोग तरफ जाएंगे, वरना ये सीट खाली करिए, बोलने वालों का इंतजाम करिए। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है, और जमाने की बलाओं से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। जमाने की बलाओं से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं दो शेर पेश करने के लिए बड़े भाई हजरत मौलाना नौशाद आलम से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। नहीं, जो एक नौशाद चले गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे नौशाद अभी। बस ये समझ लीजिए कि जैसे शमशाद, अच्छा शमशाद, वरना मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता कि कोलगेट में जैसे ब्रश फ्री होता है, 3 साबुन के साथ एक साबुन फ्री होता है, आज एक नौशाद के साथ दूसरा नौशाद फ्री आपको मिल रहा है। सुन लीजिए, वहां पर इस्तकबाल कर लीजिए ना।